نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے ہم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، اور آج کا موضوع ہے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت میمونہ سے نکاح سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال سن 7 ہجری میں جمادی الاخر میں حضرت صفیہ سے نکاح کیا، اور یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ذوالقعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ آپ عمرے کے ارادے سے مدینے سے نکلے اور مکے پہنچے، عمرہ کیا۔ اس سفر میں اس دوران آپ کے چچا حضرت عباس مکے ہی میں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس نے ان سے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ کے بارے میں کہ وہ ابو رحم سے ابھی رانڈ ہوئی ہیں اور ان کو سہارا دو۔ حضرت میمونہ کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو نہیں ٹالا اور آپ نے حامی بھر لی۔ نکاح کے فرائض خود حضرت عباس نے انجام دیے، اور مکے سے باہر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ کا نکاح ہوا ہے، اور یہ مقام صرف کہلاتا تھا۔ یہاں پر خیمے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ازواج مطہرہ تھیں ان کی، دوسری صحابیات، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مقام صرف پر نکاح ہوا ہے۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا، اور یہیں پر آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عباس نے ہی تمام فرائض انجام دیے، نکاح کے بھی اور تیاری کے بھی۔ رخصتی کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں، اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نہایت متقیہ اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھتی تھیں، حتیٰ کہ کبھی انہیں قرض بھی لینے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، کبھی کبھار قرض بھی لے لیا کرتی تھیں۔
ایک مرتبہ کچھ زیادہ لے لیا تو کسی نے کہا کہ آپ اسے کیسے ادا کریں گی؟ تو حضرت میمونہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قرض خود ادا کر دیتا ہے، یعنی خود ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے جس سے وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ بہرحال یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور دوسری صفت جو ان کی بیان کی جاتی ہے وہ ہے امر معروف اور نہی عن المنکر، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا حکم دینا اور اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی محسوس کرنا، یہ ان کی خاص صفت تھی۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ ان کا ایک رشتہ دار ان کے گھر آیا اور بات چیت کے دوران حضرت میمونہ نے محسوس کیا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے۔ حضرت میمونہ نے اس کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ میرے گھر سے فوراً نکل جاؤ اور آئندہ کبھی میرے گھر آنے کی ہمت نہ کرنا، یعنی ہر اس برائی سے نفرت اور ہر اس برے انسان سے نفرت جو کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ آج مسلمان جو ہیں وہ گناہ کبیرہ صغیرہ کسی کی تمیز کیے بغیر اپنے رشتے نبھاتے ہیں، اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، ایک اور زندگی ہے، اور وہاں پر انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ حضرت میمونہ کی ایک صفت اور بہت بہترین تھی کہ وہ مسواک کو بہت پسند کرتی تھی۔ مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق المسواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، اس کی روشنی میں ان کی مسواک ہمیشہ پانی میں بھیگی رہتی تھی، اور کام کاج عبادات کے علاوہ وہ خالی اگر ہوتی تو مسواک کو لے کے بیٹھ جاتی تھیں۔ یہ بہترین مشغلہ تھا جو وہ اختیار کیے نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے زمین پر انار کا ایک دانہ پڑا ہوا دیکھا، فوراً اٹھایا اور اسے صاف کیا اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنا۔ کوئی چیز آپ کی گر جاتی ہے زمین پہ، کھانے کی چیز سوکھی ہے، انار کا دانہ اوپر سے سوکھا ہی ہوتا ہے، جب آپ اسے توڑیں گے تو پھر وہ اندر سے جوس نکلے گا۔ تو بعین ہی کوئی بھی چیز جو سوکھی زمین پہ گری ہے آپ اسے اٹھائیں، کیونکہ مومن کا گھر پاک ہوتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن کا گھر نجس ہو، کہ جہاں پر گرنے والی چیز کو ہم نجس خیال کریں۔ اسے اٹھائیں، اسے ہاتھ سے صاف کریں، پھونکیں اس پہ اور اسے کھا لیں، کیونکہ یہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے ایک ایک دانے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ بعض لوگ کچھ اپنے پیسے کے زوم میں، کچھ اپنی جہالت کی بنا پر
خواہ مخواہ اپنی بے جا نمائش کے لیے رزق کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے، بلکہ میرے ساتھ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ لندن میں کہ کھانا کھایا دوپہر کا، اور اس کے بعد میں کچن میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ کچھ ان کی مدد کر دوں، تو انہوں نے جو بچا ہوا کھانا تھا ڈشز میں وہ اٹھایا اور بن میں ایک لمحے کو کانپ گئی کہ رزق کی اتنی بے حرمتی۔ تو میں نے ان سے، میرے سے کافی بڑی تھیں، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے بڑے اس سے کہا کہ آپ نے کھانا کیوں پھینک دیا، شام کے کام آ جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شام کو تازہ پکے گا یا آئے گا۔ اسی طرح برمنگھم میں ایک مرتبہ اپنے پاکستانی فیملی، یہ تو عرب تھیں جن کی میں ذکر کر رہی ہوں، ایک پاکستانی فیملی، ان کو میں نے دیکھا اسی طرح دوپہر کو کھایا ہے اور اس کے بعد پتیلی جو ہے وہ بن پہ، شام کو تازہ پکے گا، چوزا پکے گا شام کو۔ اللہ اکبر، انسان بھول جاتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد کہ ایک دانہ انار کا یا انگور کا ہو، اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں گرتے ہوئے تو فوراً اسے اٹھائیں اور اسے صاف کر کے کھائیں۔ یہ ہے اپنے رب کی شکر گزاری کا ایک نمونہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی کھجوروں سے سالانہ انہیں 80 وسق دیا کرتے تھے اور 20 وسق جو یا گیہوں۔ یہ تھا سال بھر کا ان کا آمدنی، ان کی غذا کے لیے جو کچھ آپ فراہم کیا کرتے تھے۔ بڑی فقیہہ بھی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت بیمار ہوئی مدینے میں، تو اس نے منت مانی کہ میں شفا یاب ہو گئی تو بیت المقدس جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی، اس نے اپنے سفر کی تیاری کی اور پھر حضرت میمونہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس آئی۔ حضرت میمونہ نے جب واقعہ سنا تو اسے کہا کہ تم سفر کا ارادہ چھوڑ دو۔ غالباً ان کا یہ خیال ہوگا کہ طویل بیماری کے بعد لمبا سفر اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تم سفر کا ارادہ چھوڑ دو، یہیں رہو، مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھو، اس لیے کہ یہاں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کی نسبت 1000 گنا زیادہ ہے۔ تو اس طرح اس عورت کو نصیحت کی۔ ان کی ایک کنیز تھی جو کہ حضرت ابن عباس کے گھر گئی اور واپس آ کے اس نے کہا کہ جب میں ان کے گھر گئی تو ان کے اور ان کی بیوی کے بستر الگ الگ بچھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کی آپس میں کوئی ناچاتی ہو گئی ہے۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جب ان کی بیوی کے ایام ہوتے ہیں تو اس وقت
ابن عباس اپنا بستر الگ کر لیتے ہیں۔ یہ بات حضرت میمونہ کے جب کنیز نے بتائی تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس قدر اعراض، اس قدر بچنا، جبکہ آپ ہمارے بستروں پر ہمیشہ آرام فرماتے تھے اور آپ نے ہم سے کبھی اپنا بستر الگ نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گویا کہ اس سے اعراض کرنا اپنے آپ کو تزکیہ دینا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی سے بھی بڑھ کر متقی ہے، پرہیزگار ہے، نہیں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابن عباس حضرت میمونہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ بیٹا یہ کیسا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو ابن عباس نے جواب دیا کہ ام عمار میرے سر میں کنگھا کیا کرتی ہیں، اور آج کل وہ ایام میں ہیں۔ تو پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کیا خوب کہا تم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس حالت میں ہوتی تھیں تو ہماری گود میں سر رکھ کے آرام فرماتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کا قرآن پڑھنا، گویا کہ اس حالت میں اگر ایک بیوی ہے تو اسے ان جاہلوں کی طرح گھر سے تو نہیں نکال دیا جائے گا کہ جو باورچی خانے میں نہیں جا سکتی، گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ایسی قومیں موجود ہیں جو کہ اس قسم کی حرکتیں کیا کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ اسی طرح بعض خواتین جو ہیں وہ تمام بستر کو دھوتی ہیں، ہر وہ کپڑا جو انہوں نے اس دوران پہنا ہوتا ہے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہمارے پاس ایک سے دوسرا کرتا نہیں ہوا کرتا تھا، اور جب ہم حیض کا غسل کیا کرتی تھیں تو اپنے کرتے پہ جہاں کچھ گند لگا ہوتا تھا اس کو کھرچ کر اور اس کے بعد اس حصے کو دھو کر دوبارہ ہم وہی کرتا غسل کے بعد پہن لیا کرتی تھیں۔ آج جو ہم نے اپنا طریقہ اپنایا ہوا ہے ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے، تو یہ سب کس میں آتا ہے؟ اسراف میں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے، ان کی حفاظت کرنے کے بجائے ان میں اسراف کیا جائے، فضول خرچی۔ آپ کسی بھی کپڑے کو دھونے کے لیے غیر ضروری طور پر پانی استعمال کریں گے، صابن استعمال کریں گے، بجلی استعمال ہوگی، بہت کچھ استعمال ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے کام کرے کہ قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حساب اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔
اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا ہمیشہ پڑھا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ دعا سورہ غاشیہ کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمانا، حساب آسان ہو۔ جب قیامت کے دن حساب لیا جائے تو کریت کریت کر حساب نہ لیا جائے، آسان حساب ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جس شخص سے کریت کریت کے حساب لیا گیا وہ برباد ہوا یا بدبخت ہوا، او کما قال۔ تو یہ پھر حضرت میمونہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ہم ان ایام میں چٹائی یا مصلی مسجد نبوی میں رکھتے تھے یا اٹھاتے تھے، گویا کہ مسجد میں جو چٹائی یا مصلی رکھا جاتا تھا یا اٹھایا جاتا تھا تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بے سر و سامانی، کہ چٹائی پہ نماز پڑھی اور پھر دوسروں کے لیے اسے مسجد میں رکھ دیا، بعین ہی مصلی کے ساتھ بھی یہی۔ یہ تھی حضرت میمونہ، اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی مقام صرف جو کہ مکے کے قریب ہے، اور اتفاق ہے کہ سن 60 یا 61 ہجری میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا ہے اسی مقام پر، مقام صرف پر، اور وہ خیمہ جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا یا رخصتی ہوئی تھی اسی جگہ پر ان کی قبر بنائی گئی۔ ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ اترے، اور جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو ابن عباس نے فرمایا لوگوں سے کہ یہ تمہاری ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جنازے کو بہت نہ ہلانا، یعنی آہستہ چلو ادب کے ساتھ، اور پھر انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو لٹایا قبر میں تو ان کی گردن جو تھی وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، تو میں نے اپنی چادر نکال کے ان کے گردن کے پاس رکھ دی، لیکن ابن عباس نے وہ چادر ہٹا کر وہاں پر ایک پتلی سی اینٹ رکھ دی، گویا کہ اتنی احتیاط کہ میت کے ساتھ صرف وہی کپڑے جائیں گے جو کہ اس کے کفن کا حصہ ہیں، باقی اور زائد کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی قبر میں۔ حضرت میمونہ کی 4 حقیقی بہنیں تھیں، ام الفضل جن کو لبابۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ابن عباس کی والدہ ہیں، گویا کہ ابن عباس جو تھے وہ ان کے بھانجے تھے، تبھی وہ اتنی ان کو نصیحت کرتی تھیں کہ ہر کام انسان اپنے گھر سے شروع کرے، تبلیغ، نصیحت، صدقہ و خیرات سب اپنے قریب سے شروع کیا جائے۔ نمبر 2 لبابۃ الصغریٰ، یہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ، پھر اسامہ
نمبر 4 عزہ، اور وہ بہنیں جو صرف ماں کی طرف سے تھیں وہ ہیں اسماء بنت عمیس، اور نمبر 2 ہیں سلمہ بنت عمیس، یہ حضرت حمزہ کی بیوی تھیں، اور اسماء بنت عمیس حضرت جعفر کی تھیں، اور اس کے بعد پھر جب حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے ان سے نکاح کیا۔ اگلی نمبر 7 بہن تھیں سلامہ بنت عمیس، اور 8 ام المومنین زینب بنت خزیمہ، جو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ حضرت میمونہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، اور یہ تھیں جو آپ کی ازواج میں سب سے آخر میں فوت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ حضرت میمونہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی۔ وقفے کا وقت ہو گیا تھا۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ کہ حضرت میمونہ سے ٹوٹل کل 76 حدیثیں روایت کی گئی ہیں، جس میں متفق علیہ میں 7، صرف مسلم میں 1، صرف بخاری میں 1، اور دوسری کتابوں میں 67، یعنی کل ملا کے 76 احادیث ہیں جو حضرت میمونہ سے روایت کی گئی ہیں۔ اب ہمارا کال کا وقت ہے، اور جب تک کال آتی ہیں میں پچھلے پروگرام کا ایک سوال اور اس سے بھی پچھلے پروگرام میں ایک اور سوال تھا جس کا جواب میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ان کا جواب دے دوں۔ پچھلے پروگرام میں جو سوال کیا تھا ایک بہن نے، ایک تو آرتھرائٹس کے حوالے سے، اور دوسرا سوال تھا پروٹین کم کرنے کے لیے۔ جوڑوں کے درد کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ، یہ میری آزمائی بھی ہیں بہت سے لوگوں پہ، کہ جو چیزیں سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اس میں دودھ، دہی، پنیر، کیلا، مچھلی اور سیلری۔ سیلری کا جوس اگر آپ اپنی عادت بنا لیں کہ 2 ڈنڈیاں سیلری کی اور 1 سیب، ان کا جوس نکال کے باقاعدہ پئیں تو آپ اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گی۔ جہاں تک پروٹین کم کرنے والی غذائیں ہیں، کہ اگر آپ کا پروٹین بڑھا ہوا ہے اور آپ اسے کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انڈا کھائیں، لیکن بغیر زردی کے۔ اسی طرح چکن بریسٹ وغیرہ جو موٹا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ صرف چکن ونگز استعمال کریں، اور وہ بھی آگ پہ یعنی کوئلوں پہ بھنی ہوئی یا اوون میں بیک کی ہوئی۔ دلیا کسی جو وغیرہ کا نہیں بلکہ گیہوں کا استعمال کریں۔ بکری کا گوشت ہڈی والا، گائے کا گوشت قطعاً استعمال نہ کریں۔ گاجر، سلاد، کڈنی بینز، ٹماٹر، سیب، زیتون کا تیل، سرکہ، چیری، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ
آپ کو پروٹین کم کرنے میں مدد کریں گی، اور اس کے ساتھ ہی 6 گلاس پانی دن بھر میں۔ ایک اور چیز کہ دودھ، دہی، یہ سب لو فیٹ ہوں، گرین ٹاپ ملک اور اسی طرح گرین ٹاپ یوگرٹ، انشاءاللہ اس سے آپ کے کافی فرق پڑے گا۔ دوسرا سوال جو کچھ 2 پروگرام پہلے کیا تھا ایک خاتون نے، کہ یورک ایسڈ کیسے کم کیا جائے، اور یہ سوال تھا جو میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ اس کے لیے جو چیزیں آپ کو مددگار ہوں گی ان میں سر فہرست ہے شہد۔ آپ شہد کا 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام کو روزانہ استعمال کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز ہے شملہ مرچ، کدو کے خاندان کی سبزیاں جیسے ترئی ہے، بھنڈی ہے، یہ اسی طرح کھیرا، دالیں، چاول، یہ کیلا خاص طور پر، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں مددگار پائیں گے۔ جہاں میں نے ذکر کیا ہے شہد کا، تو شہد نہ صرف ایک غذا ہے بلکہ یہ دوا بھی ہے، اندرونی طور پہ کئی بیماریوں میں شفا دینے والی، اور اسی طرح بیرونی طور پر بھی۔ میں نے خود تجربہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ آگ سے جلنے پہ اگر شہد لگا لیا جائے تو آبلہ نہیں پڑے گا۔ آزما کر دیکھیں، ہمیں تو باورچی خانے میں اس کا تجربہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں شہد کے ساتھ، جیسے ٹماٹر ہے، لیموں ہے، اور دوسری سبزیاں ہیں۔ چھوٹے اگر ٹماٹر ہیں آپ انہیں تھوڑا سا شہد ڈال کے ان کے اوپر مل کے ہاتھ سے اور انہیں رکھیں، کئی دن خراب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح لیموں یا دوسری سبزیاں بھی اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو شہد لگا دیجئے، انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ یہ میں کال لیتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے باجی آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ جی باجی میرے 3 سوال ہیں۔ جی آپ اکثر اپنے مطلب جو پروگرام میں فرماتی ہیں کہ بوائلڈ انڈا لینا چاہیے، تو یہ جو بوائلڈ ایگ ہے تو وہ ہر ایج میں انسان ڈیلی لے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں بالکل لے سکتا ہے ڈیلی؟ جی۔ بوائلڈ ایگ جو ہے آپ فل بوائلڈ لیں یا ہاف بوائلڈ، جو بھی آپ کو پسند ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو پروٹین کی شکایت ہے، زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کی زردی نکال کے صرف سفیدی استعمال کریں۔ لیکن جب انسان 40 سال سے اوپر ہو تو وہ پھر ہفتے میں 2 دن سے زیادہ انڈا نہ استعمال کریں۔ جی میرے ہسبینڈ 60 ایئرز اولڈ ہے، تو وہ جی روزانہ فل بوائلڈ ایگ کہتے ہیں کہ مجھے جی بی نے کہا کہ آپ جی روزانہ لے سکتے ہیں، تو اس لیے میرے ذہن میں یہ کویشچن آیا۔ ہاں، یہ بات جو ہے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کولیسٹرول وغیرہ ان کا نارمل ہے اور پھر وہ لیں روزانہ تو کوئی حرج نہیں، احتیاط اچھی ہوتی ہے، 2 سے 3 دن کر دیں۔ مجھے یاد ہے ایک مریض کے بارے میں، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ بتا رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور ناشتے پہ اس نے بہت شور مچایا،
تو وہ گیا بیٹا جا کے اسے معلوم کیا کہ کیوں اتنا شور ہو رہا ہے، تو نرسوں نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 4 انڈے چاہیے، میں روز 4 انڈے کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے جا کے اس کی شیٹ دیکھی تو واقعی اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ایسی شکایت نہیں تھی کہ جس سے انڈا اس کو نقصان دے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے 4 انڈے ہی دے دو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اچھا تو یہ ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ جی ہم صحیح بات۔ احتیاط کے طور پہ، کیونکہ ہمارے پاس ہر وقت اپنے وہ ٹیسٹ کی جو رزلٹ تو نہیں موجود ہوتے نا، تو اس لیے ہم جی احتیاط کے طور پہ کہتے ہیں کہ اس طرح کر لیں، لیکن اگر ڈاکٹر ان کی رپورٹ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے تو بالکل لے سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ہوتا ہے ایلو ویرا، تو یہ اگر ایمٹی اسٹمک میں لیتی ہوں تو میرا پیٹ لوز ہو جاتا ہے، تو اس کا اور کون سا بیسٹ وے کہ جس میں انسان لیا جائے؟ ہاں، کیونکہ ایمٹی، آپ کسی وقت بھی لے لیں، جیسے آپ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد لے لیں۔ جی جی، پیٹ لوز ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اس کو کس ٹائم بندہ لے کے ہاں، یہ پیٹ ان لوگوں کے لیے نہار منہ اچھا ہے جنہیں قبض کی شکایت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آخری سوال یہ باجی کہ یہ جو آئل ہوتے ہیں تو یہ اگر ایکسپائرڈ ہو جائیں، جن کے اوپر مطلب ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے بالوں پہ لگانے کے لیے، یا اور جیسے کیسٹر آئل ہے، تو یہ اگر ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پچھلے دنوں مجھے ایک دوا لینے کی ضرورت پڑی، تو یہاں کافی رات ہو گئی تھی، تو میں نے اپنے بیٹے کو امریکہ میں فون کیا، وہ بھی ڈاکٹر ہے، تو اسے میں نے پوچھا کہ جو پین کلر میرے پاس ہے اسے پورا 1 سال ہو گیا ایکسپائر ہوئے ہوئے، تو کیا میں لے لوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں لے لیں۔ اور جہاں تک غذاؤں کا تعلق ہے، میں کبھی کوئی چیز نہیں پھینکتی، الا یہ کہ کسی چیز میں جیسے پنیر وغیرہ ہے اس میں پھپھوندی لگ جائے تو وہ بے شک پھینک دیں، دودھ میں اگر اسمیل آئے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ غلطی سے زیادہ دودھ لے آئے ہیں اور ان کی تاریخ ختم ہو رہی ہے کل، تو میں 1 دن پہلے ان کو پتیلی میں ڈال کے ابال کے ٹھنڈا کر کے پھر فریج میں رکھ دیتی ہوں، تو وہ مزید 4 دن اور چل جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میرے ساتھ یہی ہوا، پتہ نہیں بچے آئے ہوئے تھے تو کافی دودھ لا رہی تھی، تو جب بچے چلے گئے تو اندازہ ہی نہیں ہوا، اسی طرح ڈھیر سا دودھ لے آئی، اور جب بوتلیں اٹھا کے 2 دیکھیں تو دونوں پہ 22 جنوری جو تھی ختم ہو رہی تھی تاریخ۔ 21 کو میں نے ان کو ابالا پتیلی میں ڈال کے، پہلے سوچا کچھ بنا لوں میٹھا، پھر میں نے کہا میٹھا بنا کے خود ہی کھاتا ہے انسان، بہتر ہے۔ ان کو ابال کے اور فریج میں رکھ دیا، اور میں نے مزید 4 دن ان کو استعمال کیا۔ تو اس لیے یہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف تجارت جو ہے اس کو بڑھانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ غذائیں جو ہیں وہ بھی، یہ جیسے تیل وغیرہ ہیں، گھی ہے، آپ کو پتہ ہے تیل ڈالا جاتا ہے اچار میں، اور اچار جو ہیں وہ کتنے سال استعمال کیے جاتے ہیں، جتنا پرانا اچار ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو وہم کسی چیز پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے، کسی چیز میں بو، جیسے پانی ہے، طاہر پانی کیا ہے؟ وہ پانی جس کی بو، رنگ اور ذائقہ نہ بدلے، بس یہی کیٹیگری ہر چیز کی ہے، کسی بھی چیز کو ضائع مت کریں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے نا پوچھنا تھا کہ میرے نا وہ آئی برو کے ذرا اوپر نا ماس پھٹ گیا، اس میں سے ادھر بھی ماس پھٹ گیا، اور جو رائٹ چک ہے نا ادھر بھی تھوڑا سا پھٹ گیا، تو کیا کروں اس سے محض آگے کوئی ماس نہ پھٹے یا یہ ٹھیک ہو جائے، کوئی ایسی چیز بتائیں۔ اور دوسری نہیں، بات یہ لیکن پوچھنی، وجہ کیا ہے جلد پھٹنے کی؟ لیکن میں ہیلتھی میں سارے کوئی اچھی چیزیں ہی کھاتی ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں کھاتی، آلیو آئل جیسے کہ ایگ کھاتی ہوں مگر زیادہ نہیں، لیکن اچھی چیزیں کھاتی، لیکن مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہوئی ہے، یا آپ کی جلد جو ہے وہ خشک ہے۔ بالکل ہو سکتا، آپ صحیح کہہ رہی، تو میں کیا کروں، میں آپ بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1-2 کال اور ہیں میں لے لوں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو باجی جان؟ الحمدللہ۔
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ 75 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। प्लीज़ उर्दू बोलेंगी? जी बुजुर्ग ने 75 कुछ साल उम्र है उनकी। आ रही है समझ? जी जी। जिस वक्त खाना खाते ने तो उन्हों का साह बंद हो जाता है। हाँ हाँ जी। ते दूसरा बवासीर की तकलीफ भी है। जी, और तो कोई बात नहीं है? अच्छा ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं पूछ रहा हूँ, मेरे मुंह से पानी बहुत आता है। रात को आता है या दिन में भी? दिन को रात को सेम। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। जी, ये खातून ने पूछा है कि उनकी जिल्द फट गई है और आप देखें कि पाँव की जिल्द फट जाती है या कहीं और हाथों की जिल्द खुरदुरी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ग़िज़ा में भी कोई ना कोई कमी है और उसके साथ साथ फिर आप बैरूनी तौर पर भी चीज़ें इस्तेमाल करें। चेहरे पे खुश्की को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप फ्रेश क्रीम लें और फ्रेश क्रीम में 1 चमची फ्रेश क्रीम और इसी तरह 1/4 चमची ग्लिसरीन, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और वो फिर आप मास्क के तौर पे पूरे चेहरे पे लगाएं। उसे छोड़ दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो के और नरम से तौलिए से चेहरा साफ़ कर लें। अगर आपको बाद में महसूस हो रहा है कि वैसे तो जब आप क्रीम में ग्लिसरीन डालेंगी तो वो फिर उसकी बू चली जाएगी, लेकिन अगर फिर भी आपको चेहरे पे क्रीम की महसूस हो तो आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा अरक गुलाब डालिए हाथ पे और उसको दोनों हाथों को मल के और चेहरे पे फेर लीजिए। इस तरह उसकी क्रीम की, फ्रेश क्रीम की जो बू है वो नहीं रहेगी। दूसरा सवाल है कि 70 साल बुज़ुर्ग हैं जिनको खाना खाने के दौरान सांस बंद होता है। देखिए, इसका ताल्लुक़ खाना जो है वो बहुत आहिस्ता खाएं, छोटे निवाले लें और खूब चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाएं, वरना कोई वजह नहीं है कि खाना खाते हुए इंसान का सांस जो है वो बंद हो। हाँ, अगर नाक पहले से बंद है तो फिर खाना खाने से पहले आप भाप ले लें ताकि नाक जो है वो खुल जाए। और भाप लेने के लिए गर्म पानी में अगर थोड़ा सा काफूर डाल लिया जाए 1 चुटकी तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि निवाले छोटे लिए जाएं, आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप 45 मिनट लगाएं ना अपना खाना खाने में तो थोड़ा सा खाना भी आपकी भूख के लिए काफ़ी होगा और ये बेहतरीन तरीक़ा है वज़न कम करने का। तो बहरहाल इन बुज़ुर्ग है ना, 70 साल के कोई इतना बुज़ुर्ग तो नहीं होता, तो आप उन्हें ये 2 बातें करें। तीसरी जो चीज़ आपने कही है कि उन्हें बवासीर की तकलीफ़ है, तो बवासीर जो है उसकी एक वजह बैठे रहना, चहलकदमी ना करना,
ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. انہیں متحرک رہنا چاہیے. گھر میں چلیں پھریں، اگر گھر میں گارڈن ہے اس میں، یا پھر باہر جا کے چہل قدمی کریں. صبح شام 2 وقت کریں، نہیں تو شام کو کھانے کے بعد ضرور چہل قدمی کریں. دوسری چیز ہے انجیر. انجیر جو ہے وہ قبض کے لیے بھی اور آپ کی بواسیر کے لیے بھی بہت مفید ہے. 3 انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ. پانی میں بھگونے سے یہ ہوگا کہ وہ نرم بھی ہو جائے گی. تو آپ وہ 3 انجیر کھا کے اور جس پانی میں بھگویا ہے اس پانی کو بھی اوپر سے پی لیں. اس کے ساتھ ساتھ سلاد میں چقندر، 1 چقندر روزانہ ابال کے اس کا پانی بھی پی لیں اور اسے روز کھائیں. 1 مہینہ یہ دونوں چیزیں کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نجات پا لیں گے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی. یو اوکے؟ ہاں جی. آنٹی میرے ابو، ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور ان کے ہاتھ بہت کانپتے ہیں، اور کوئی بتائے کیا کریں ان کے لیے؟ دونوں ہاتھ کانپتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں جواب دے دوں گی آپ کی بات کا بیٹا. ہیلو، السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. جی باجی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اپنی بہو کے بارے میں. اس کو نا پیریڈ نہیں اچھی طرح آتے، اس کے لیے کچھ بتائیں پلیز. کیا نہیں ہوتا؟ پیریڈ نہیں آتے اچھی طرح نا، بالکل بند ہو جاتے. عمر کیا ہے؟ عمر کا تو مجھے پکا 25 سال ہوگی میرا خیال، مجھے پکا نہیں پتا، اتنی ہوگی 25-26. اچھا، اور شادی شدہ ہیں؟ جی وہ میری بہو ہے نا. جی شادی شدہ. بچے ہیں؟ نہیں بچے نہیں ہیں. بالکل ہی نہیں آتا شروع سے ہی؟ نہیں، کبھی کبھی آتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. اب کہتی ہے اب تو بالکل ہی نہیں آ رہے نا، بالکل چلیں بند ہو ٹھیک گیا. ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے ایک نسخہ بتا دوں گی. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو سلامتی دے، تندرستی دے. تو میں نے پوچھنا ہے کہ مجھے کرونا ہوا ہے، اتنا سخت نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے بعد میری اتنی طبیعت خراب ہے کہ اٹھ کے بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بس اتنی طاقت ہی نہیں رہی. اب بتائیں میں کیا کروں؟ کیا کھانے کو سب کچھ کھا رہی ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بہت سے لوگوں کو اس کو بعض لوگوں کو 6 مہینے لگے ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں ان سے سنبھلنے میں. تو اس لیے آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی کہ کیا غذائیں استعمال کریں. ہیلو، السلام علیکم. چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی، ہم کرونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ جوان بچوں کو بھی اور اس طرح عمر رسیدہ کو بھی، جن کو بھی یہ ہوا ہے، یہ 2 طرح کا ہے. ایک ہے جو کہ بہت جلدی ریکوری ہو جاتی ہے، 2 ہفتے میں مریض جو ہے معمولی اٹیک ہوتا ہے. لیکن جن کو بہت شدت سے اٹیک ہوا ہو ان کے لیے ریکوری ہونا بھی بہت لمبا عرصہ اس میں لگتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی جسم میں طاقت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. آپ نہایت کمزوری محسوس کرتے ہیں چلنے پھرنے میں، ہاتھ پاؤں ہلانے میں، اور بعض لوگوں کو تو متلی وغیرہ کی شکایت بھی ہوتی ہے. بعض کا تو شروع جب ہوتا ہے تو شروع ہی سے ہوتا ہے متلی اور قے سے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اوارکاڈو اپنی غذا میں شامل رکھیں. اسی طرح پپیتا روز کھائیں. ہڈیوں کا سوپ بنا کے پئیں.
ٹماٹر 1 روز اور سیریل کے طور پہ کارن فلیکس، یہ وہ چیزیں ہیں. اور جب آپ سوپ بنائیں تو اس میں جب سوپ تیار ہو تقریباً آخر میں آپ اس میں تھوڑے سے 1 مٹھی بھر پتے ڈال دیں پالک کے، اور صرف 2 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں، اس کے بعد چولہا بند کر دیں، اور یہ سوپ آپ باقاعدگی سے پئیں. اس سے آپ کو، بعض لوگوں کو بروکلی سوٹ کرتی ہے، بعض کو نہیں کرتی، اس لیے میں بروکلی نہیں کہتی، لیکن پالک جو ہے وہ ہر ایک کو سوٹ کرتی ہے. تو آپ پالک اس طرح کر کے سوپ بنا کے پئیں. کھانے کے دوران 1 ایووکاڈو روز کھائیں. اسی طرح ناشتے میں 1 ٹماٹر روز استعمال کریں. یہ وہ کیلا آپ کو بہت طاقت دے گا، لیکن بعض اوقات آپ کوئی بھی چیز اکٹھی نہیں کھا سکتے، تو جیسے 1 ٹماٹر کاٹ کے رکھ لیا، کیلا کاٹ کے رکھ لیا، اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام غذاؤں کو استعمال کیجئے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا آپ سوچیں گی اس تکلیف کو اتنی ہی زیادہ آپ کے ذہن پہ بوجھ ہوگا اور جسم میں کمزوری محسوس ہوگی. اللہ پہ توکل رکھیں، جس نے اس بیماری سے شفا دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی مکمل شفا بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پاس اس وقت جو پہلا سوال ہے وہ ہے ایک بھائی کا، کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے منہ سے پانی بہت آتا ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی. دیکھیے، آپ سپاری لیں چھالیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک شیشی میں رکھ لیں. اسی طرح آپ دوسری چیز ہے املی کے بیج. املی کے بیج جو ہیں ان کو توے پہ بھون کے انہیں بھی رکھ لیجئے. جب بھی آپ کچھ کھائیں تو کھانے کے بعد وہ چھالیا کا 1 ٹکڑا منہ میں رکھ لیں، اور اسی طرح املی کا بیج جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ سے زیادہ استعمال نہیں کریں، اور ان کو آہستہ آہستہ آپ منہ میں رکھ کے تو چوسیں. اس سے آپ کے جو منہ کا لعاب ہے وہ خشک ہوگا. تیسری چیز جو رطوبت میں فائدہ مند ہوتی ہے وہ ہے سوکھا دھنیا اور سونف. ان دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں، اور ان کی 1 چمچی ہر کھانے کے بعد جیسے ماؤتھ واش کے طور پہ، ماؤتھ فریشنر کے طور پہ آپ انہیں استعمال کریں، کہ یہ آہستہ آہستہ آپ ان کو چبا کے اور ہضم کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 چیزیں استعمال کر کے دیکھیں، ٹھیک ہو جائیں گے. اگلا سوال ایک بچی کا تھا کہ والد جو ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. دیکھیں، ان کے لیے 2 چیزیں میں سجیسٹ کر رہی ہوں. ایک تو آپ کچا پپیتا لیں اور اس کا 2 انچ کا ٹکڑا لے کر اسے 1 گلاس پانی میں دودھ میں پکائیں، اور جب وہ ٹکڑا گل جائے، بہت جلدی گل جائے گا، تو اسے جیسے کھیر کی طرح بن گیا ہے، اسے اپنے والد کو دن میں 1 مرتبہ ضرور کھلائیں. دوسری چیز ہے زعفران کا دودھ. زعفران کا دودھ جو ہے یہ بھی مسلز جو ہیں ان کو طاقت دیتا ہے. یہ مسلز جو ہیں، اعصاب جو ہیں، یہ بیماریوں سے، دواؤں کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں. تو زعفران کا دودھ 1 کپ دودھ ابالیں اور اس میں 1 چٹکی بھر کے زعفران ڈال کے، اور اسے بس 1 ابال آنے دیں، چولہا بند کر دیں، اور جو مناسب طور پر وہ گرم رہے، جتنا پی سکتے ہیں تو وہ پلا دیں دن میں 1 مرتبہ. یہ 2 چیزیں آپ کے والد کے لیے بہت
مفید ہیں انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے خاتون کا کہ ان کی بہو کو پیریڈ نہیں آتے، اس کے لیے آپ 1 ٹیبل اسپون کشمش لیں گی، 1 آدھا ٹی اسپون اجوائن اور 7 پتے تازے پودینے کے، ان سب کو 2 گلاس پانی میں ڈال کے 2-3 جوش دیں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ جب وہ نیم گرم رہے تو اس وقت پھر ہاتھ سے مسل کر ان کو چھان لیں تمام چیزوں کو، اور یہ پانی جو ہے یہ روزانہ دن میں مرضی یا 2 حصوں میں تقسیم کر کے پئیں یا 3 حصوں میں تقسیم کر کے پئیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ انہیں دیں 1 مہینے تک، انشاءاللہ تعالی یہ تکلیف ان کی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ویسے بھی ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کرا لیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ کیا اصل وجہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے۔ میں کافی عرصے سے قاری سے فون تو نہیں ہوتا تھا، آج اللہ کا شکر ہے مل گئی کال۔ میں نے بتانا ہے آپ کو، میری جو رائٹ ہینڈ ہے نا، اس کی انگلیں ہیں جو ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، سیدھی کرنے سے بڑی مشکل سے کرتی ہوں، ہاتھ سے پکڑ کے تو درد ہوتا ہے بڑا سخت، اور بہت عرصے کا ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی تو بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ ایک جو دوسرا بایاں ہاتھ ہے اس کا میں اس کا انجیکشن لگوایا تھا، وہ تو اس دن کی ٹھیک ہے۔ یہ والی اس کو میں ایک دفعہ انجیکشن بھی لگایا تھا، پھر دوسرا بھی لگایا، جو چھوٹی انگل ہے اس کے ساتھ جو رنگ والی ہے، اچھا اس کو بھی میں 2 دفعہ لگایا، پھر بھی نہیں رہا۔ تیسری دفعہ اس کا آپریشن ہوا تھا، انہوں نے بولا ادھر کوئی ایسی ہوتی ہے اندر سے کچھ کٹیں گے تو اس کے بعد رام آ گیا ٹھیک۔ ابھی پھر وہی اس کے ساتھ جو بڑی انگل ہے وہ ہے، اور وہی انگل جو چھوٹی انگل کے ساتھ ہے رنگ والی، وہ یہ دونوں میں ایسی تکلیف ہوگی۔ دوسری جو شہادت انگل ہے اس کو بھی تھوڑی تھوڑی کبھی ہوتی ہے، تو بڑی تکلیف ہے۔ میں بڑی ایسے نا پریشان، اس کا کام بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا کام۔ دوسرا میرے ایسے جو میرا کندھا ہے نا، کیا نام ہے، شولڈر، اس میں بھی ہڈی میں ایسے بہت درد ہوتا ہے ایسے۔ آپ کو جو ہے نا یہی جو اعصاب ہیں، مسلز جو ہیں، ان میں کمزوری ہے، اور اس کے لیے اعصاب کی کمزوری کے لیے 2 چیزیں ابھی میں نے بتائی ہیں۔ وہ ایک بچی نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ میرے بھی ہاتھ کانپتے ہیں۔ ہاں، تو آپ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک تو زعفران کا دودھ روزانہ پئیں باقاعدگی سے، روزانہ پئیں؟ ہاں روزانہ ایک۔ دوسری کیا میں ابھی آ کے لگایا ہے ایک زعفران والی، تو میں سننا تو پہلے ہی نہیں میں سنا، کیا بولا آپ نے؟ سوری، میں کہ زعفران والا دودھ تو بتایا ہے، دوسری کیا چیز بتائی ہے آپ نے؟ ہاں دوسری چیز ہے وہ کچا پپیتا۔ اچھا کچا پپیتا؟ ہاں کچا پپیتا لے کے اس کو چھیلیں نہیں، دھو کے اسے کاٹ کے 2 انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ 1 گلاس دودھ میں 1 مرتبہ دن میں زعفران کا دودھ پئیں، اور 1 دفعہ یہ کچا پپیتا دودھ میں ڈال کے اسے پکا کے جب وہ نرم ہو جائے، جیسے کھیر کی طرح ہو جائے، تو وہ پھر کھا لیں یا پی لیں جو بھی ہے۔ اچھا اس کو ایک چھوٹا سا پیس لینا ہے؟ ہاں 2 انچ کا، 2 انچ کا پیس لینا۔ ہاں جی۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ باقاعدگی سے استعمال کریں 1 مہینے تک، پھر مجھے بتائیے گا۔ جہاں تک مالش کا تعلق ہے، تو رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل اور زیتون کا تیل دونوں ہم وزن، یعنی جیسے آدھا کپ اگر کیسٹر آئل ہے تو آدھا کپ اس میں زیتون کا تیل ملا کے دونوں کو رکھ لیجئے، اور اس سے رات کو سوتے ہوئے بھی مالش کر کے سوئیں، اور صبح جب اٹھیں تب بھی اپنے ہاتھوں پہ اس کی مالش کریں، ہلکے ہلکے، بہت زور سے نہیں، بس یہ کہ تیل لگانا ہے آپ نے۔ تو بس یہ باقاعدگی سے کیجئے، انشاءاللہ تعالی
کافی فرق پڑے گا. ہاتھوں کی ایکسرسائز یعنی لیٹے ہوئے بھی اور چلتے پھرتے ہاتھوں کی ایکسرسائز, انگلیوں کو ہلاتی رہیں. کئی دفعہ پاؤں میں ہوتی ہے اسی طرح تکلیف, تو اس کے لیے بھی یہی کہ پاؤں کی انگلیاں ہلاتے رہیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اندرونی طور پہ یہ 2 چیزیں ہیں, کھانے کی اور بیرونی طور پر اس کی مالش ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی. آنٹی مجھے پوچھنا تھا, میرا بیٹا 6 سال کا ہے اور جب وہ 3 سال کا تھا تب سے اس کو وائٹ داغ آ گئے. پہلے پیروں پہ تھے, ہاتھوں پہ, ان کے چہرے پہ بھی آئے ہوئے. اس کو مٹی لیک کو ڈائلسس ہے, تو اس کے لیے آپ کچھ بتا دیں. ہاں, آپ بیٹا ادرک کا پاؤڈر لیں اور وہ تقریباً 1 چمچی. اسی طرح آپ اخروٹ لیں ثابت, یعنی شیل ہٹا کے, اور اس کو کسی پتھر کے اوپر, اگر آپ کے پاس سل بٹا ہے تو اس پر, یا کوئی صاف پتھر دھو کے رکھ لیں, اس پتھر کے اوپر کہ جیسے مٹی نہ نکلے, اس پر آپ اس کو ذرا سا پانی کا قطرہ ڈالتی جائیں اور اسے گھستی رہیں. جب وہ پیسٹ سا بن جائے تو ادرک کے پاؤڈر میں اس کو شامل کر کے, ساتھ ہی 2 ٹیبل اسپون شہد, اس میں یہ مکس کر کے رکھ لیں اور دن میں کئی دفعہ لگائیں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, ہلکے بھی پڑ جائیں گے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور بھی ہو جائیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہنا میری نا, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مجھے نا تکلیف ہے کہ میرے پیٹھ والی جگہ پر ایک وہ پتہ باہر نکل آتے ہیں دانے سے, ایک دانے میں سے خون بہت زیادہ رستا ہے مجھے. اب جب میں پیشاب کروں یا کچھ کروں, میں صاف کروں, تو اس کو مجھے عادت ہے کہ میں اچھی طرح صاف کر کے کچھ پانی نہ رہ جائے, تو وہ جہاں میرا خون نہیں بند ہوتا, پھر مجھے نا وہاں پر کوئی کاغذ یا کپڑا رکھنا پڑتا ہے کہ میری شلوار کو نہ لگے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو مہربانی میرے لیے کوئی دعا یا جو کچھ ہے تجویز کر دے. ایک مجھے نا خارش ہے جسم پر, صرف بازوؤں پر اور ٹانگوں پر, تو وہ میں ڈاکٹر سے بھی دوائی لیتی ہوں. تو آپ کی بتایا ہوا جو وہ ہوتا ہے دانا, میتھی دانا, وہ رات کو بھگو دیتی ہوں اور تھوڑے سے بیچ میں کلونجی کے دانے ڈال دیتی ہوں. وہ صبح نہار منہ پیتی ہوں. فرق ہے مگر مجھے اس کا نہیں فرق پڑ رہا, اس تکلیف کا. ہاں, تو یہ میتھی دانے سے کس چیز کا فرق پڑا ہے آپ کو؟ پہلے تو آپ نے بتایا تھا نا کہ ٹھنڈا کپڑا لے کے اس کے اوپر بیٹھ جانا, تو پھر کافی دیر ٹھیک رہا ہے. اب جو ہے نا میں نے اسی طرح پہلے بھی کیا ہے, اب میرا نا خون نہیں بند ہوتا. ویسے نہیں, مجھے نا جیسے شک رہتا ہے, میں کپڑا رکھ چھوڑتی ہوں کہ جو داغ لگنا ہے اس کے ساتھ لگے, تو کافی خون, تازہ خون لگتا ہے. اچھا, دانے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے خارش کے لیے کئی لوگوں کو بتایا ہے, جو سیپیاں ہوتی ہیں سمندر کے کنارے, وہ ابال کے پینا. اچھا جی, تو وہ میں آپ کو نسخہ بتا دوں گی. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی, ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے مجھے جب میں ٹوائلٹ جاتی تھی نا تو کبھی کبھار میری ٹوائلٹ میں خون آتا تھا. سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہی ہوں, بولیے. تو پھر کافی میں نے چیک کرایا تو انہیں کہا کہ پائل ہے اندر. پھر کافی رام رہا تھی, لیکن تقریباً 1 ماہ 2 ماہ ہو گیا, پہلے آتا تھا لیکن اب زیادہ. پھر میں نے چیک کرایا تھا پچھلے منتھ, مجھے بلیڈنگ ہوئی تھی, تو پھر میں نے چیک کرایا تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پائل ہے چھوٹا سا, تو اس کی وجہ سے یہ جو پارٹی میں خون آتا ہے. لیکن پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا کیا پھر ابھی 2 دن سے پھر ہو رہا ہے. آپ نے پروگرام شروع سے نہیں سنا نا؟
جی نہیں میں نے نہیں سنا. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ میرا پروگرام شروع ہوتا ہے 12:30 بجے. جی جی. اور آپ لوگ شروع کرتے ہیں جب پروگرام ختم ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت آپ لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں اور سوال کرنا شروع کرتے ہیں. میں نے ابھی بتایا ہے بواسیر کا علاج, آپ یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا جمعرات کے دن, تو آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام آنٹی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں نورین بات کر رہی ہوں. اور یہ نہیں ویسے میں ہولڈ کر لیتی ہوں تو آپ سے بات کر لوں تھوڑی سی. میں نورین بات کر رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, آپ ہولڈ کریں, میں آپ سے بات کر لوں گی. جی جی میں ہولڈ کر لیتی ہوں. جی اوکے ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ. باجی ہاں جی, میں نے آپ سے پوچھنا کہ میری ٹانگوں کے اوپر جو پنی ہے, گھٹنوں کے اوپر ساری نیچے تک سوج بہت پڑ جاتی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ پانی جسم میں آ گیا, اور جسم میں پانی آنے سے تو وہ سوج تو میری گولیاں بھی میں ریگولر کھاتی, ایک صبح ایک شام کو. تو پھر جو اوپر گھٹنوں کے اوپر میری سکن ہے وہ کتنی لٹکنے لگی ہے, آدھے پیس ہو گیا. ہاں جی یہ پھول گئی ہے. ہاں جی کتنی ٹانگیں میری. تو کیا اس کا کیا حال ہے میرے بہن, بتانا پلیز. آپ کیا لگاتی کیا ہیں اس کے اوپر؟ وہ کچھ بھی نہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا, یہی بس کہتے کہ آپ کے جسم میں پانی ہے تو ٹیبلٹیں کھاؤ. ہاں جی, ڈاکٹر کچھ دیتے نہیں ہے. آرتھرائٹس بھی مجھے ہے. ہاں جی جی. آپ پیٹ بھی میرا کتنا پھول گیا. ہاں جی. تو یہ صرف گھٹنوں پہ ہے یا پوری ٹانگوں پہ؟ ہاں جی وہ پنی ہے نہیں, اینکل سے اوپر پنی ہے, یہاں پر بھی. ہاں جی ساری سوج ہے. پھر گھٹنے کے اوپر جو یہ میرے پٹ ہے, یہ بھی آدھے کتنی سوج پڑی ہوئی, اسکن میری نیچے لٹکتی ہے. ہاں جی. وہ کہتے ہیں ایکسرسائز اور واک کرو, تو میں تو اسٹل واک بھی کرتی تو ایکسرسائز بھی کرتی. یہ تو میں 6 مہینے پچھلے سال کرونا میں بیمار ہو گئی تھی, تو پتہ نہیں انہوں نے کیا مجھے دوائیاں دی جو کیا دیا اس کی وجہ سے. ہاں جی پھر میں نے سوچا میں آپ سے پوچھوں پلیز یا کوئی حال ہے اس کا. لیکن آپ واک باقاعدہ کر رہی ہیں نا؟ ہاں جی جی ہاں جی واک تو کر رہی. ٹھیک ہے, آپ واک کرتی رہیں اور میں بتاتی ہوں آپ کو دوسری چیز بھی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا بہن, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا سرائسس ہے میرے جسم پر بھی اور سر پر ہے. وہ سر والا تو بالکل نہیں ٹھیک ہوتا, بار بار آ جاتا ہے. حالانکہ وہ ٹیوبس وغیرہ دیتے ہیں, اسٹیرائڈز اور شیمپو وغیرہ, صحیح نہیں ہو رہا. اور دوسرا میں پیرالائز ہوں ذرا, مجھے اسپائنل اسٹروک ہو گیا تھا تو میری ٹانگیں اور یہ کام نہیں کرتے صحیح سے. تو ٹانگوں میں سویلنگ بہت رہتی ہے اور درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں اولیو آئل وغیرہ بھی لگاتی ہوں, ڈیپ ہیٹ وغیرہ بھی. بس یہ معاملات ہیں, کچھ اس بارے میں بتا دیں تو. دیکھیں, جہاں تک یہ ٹانگوں پہ اور گھٹنے پہ سوجن کا تعلق ہے, ابھی ایک بہن نے اور بھی یہی سوال کیا ہے کہ گھٹنے اور ٹانگوں پر ان کے سوجن ہیں, آپ کی بھی. تو اس کے لیے سب سے اچھا نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ایلو ویرا کی جیلی جو ہے نا وہ لگا باقاعدہ. ٹھیک ہے, دن میں 1 دفعہ, چاہے صبح لگا لیں چاہے رات کو لگائیں. دوسری چیز, آپ ہلدی کا پاؤڈر لیں, اور ہلدی کے پاؤڈر کی جیسے پوٹلی سی بنائیں, لیکن پوٹلی چھوٹی سی نہیں ہوگی, یہ پھیلی ہوئی ہوگی, اور اسے جہاں بھی آپ کے سوجن ہے اس کے گرد لپیٹ لیں. لیکن لپیٹنے سے پہلے اس کو توے پہ ہلکا سا گرم بھی کر لیں. یہ پوٹلی لپیٹ کے اور پھر اوپر سے کوئی ململ کا کپڑا بھی لپیٹ لیں. پوٹلی بھی کاٹن کے کپڑے میں ہی بنائیں, ململ کے کپڑے میں سب سے بہترین ہوگی.
اور اسی طرح اوپر جو آپ کپڑا لپیٹیں گی وہ بھی کاٹن ہی کا ہونا چاہیے. تو یہ عمل کر کے دیکھیے. ایلو ویرا کی جیل اور دوسری چیز جو ہے وہ ہلدی کا پاؤڈر. اس کے 2 ہفتے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں. اگر نہیں پڑا تو پھر انشاءاللہ میں اور بھی کچھ آپ کو بتاؤں گی، لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں سے آپ کو آرام آ جائے گا. آزمائش شرط ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کس چیز میں کس کے لیے شفا رکھی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دعا کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ جب بھی کوئی عمل اس طرح کا کریں، مالش کریں، کوئی چیز لگائیں، تو ہمیشہ سورہ فاتحہ مستقل پڑھتے رہیں اور پھونکتے رہیں، اپنے کریں یا کسی اور کے. یہ بہترین نسخہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا. بیماری آتی جو ہے گھوڑے کی چال سے ہے اور جاتی ہے کچھوے کی چال سے، یہ بات یاد رکھیے گا. مستقل مزاجی سے علاج اور اللہ پہ توکل، یہ 2 چیزیں ہمارے لیے بہترین ہتھیار ہیں. اور اگر ہم ان دونوں ہتھیاروں کو اپنے آپ کو لیس رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. اگلا سوال ہے سرائسس، اور اسی طرح خاتون نے کہا ہے کہ پیشاب کی جگہ دانے ہیں اور جسم پر خارش. ان دونوں بیماریوں کے لیے سب سے اچھی دوا وہی ہے جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ سی سائڈ جائیں، وہاں سے سیپیاں جمع کریں اور ان کو گھر میں لا کر خوب اچھی طرح گرم پانی سے دھوئیں کہ مٹی بالکل نکل جائے. اس کے بعد 50 گرام اس میں سے لے کے اسے کوٹیں، ہاون دستے میں، کنڈی میں، کسی بھی چیز میں. گرائنڈر میں قطعاً نہیں ڈالنا ہے. ہاتھ سے کوٹیں اور کوٹنے کے بعد پھر یہ 50 گرام جو ہیں ان کی ایک پوٹلی بنا لیں ململ کے کپڑے میں، اور یہ پوٹلی جو ہے یہ تقریباً 1 گیلن پانی میں ڈال کے پکائیں. یہ آپ نے بنانا ہے شام کے وقت. پوٹلی پانی کے اندر ہی رہنے دیں یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ تقریباً 1/3 اڑ جائے، 1/3 جو ہے وہ اڑ جائے. باقی پانی جو ہے اس کو ڈھک کے رکھا رہنے دیں. رات بھر میں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. صبح پوٹلی نکال کے دوسرے برتن میں رکھ دیں اور شام کو پھر اسی طرح بنائیں. اب یہ پانی جو ہے یہ دن بھر پینا ہے، کوئی دوسرا پانی نہیں پینا. چائے پینی ہے اسی میں، کافی پینی ہے، جو بھی کچھ پینا ہے اسی پانی میں بنا کے پئیں، اور ویسے پینے کے لیے بھی یہی پانی استعمال کریں. 1 مہینہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد مجھے بتائیے گا. اور 15 دن کے بعد یہ پوٹلی جو ہے اس میں سے سیپی نکال کے پھینک دیں اور نئی سیپیاں ڈال کے دوبارہ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو باقاعدگی استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.